بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی. محمد رسول اللہ جیسے زکوٰۃ دلواتے ہیں دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی اب اس کے اوپر نہیں ہے. کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو، جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو. پچھلے 75 سالوں میں کوئی غریب ختم نہیں ہوا جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو. کوئی عمارت مکمل نہیں ہوئی جیسے تم زکوٰۃ بانٹ رہے ہو. کسی کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آئی، کیونکہ زکوٰۃ دے تو رہے ہو، محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں دے رہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی ضروری ہے، جبکہ زکوٰۃ کے لیے حکم ہے کہ جب وہ ایسا مال جو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو، جب اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% نکال کے اللہ کے راستے کے اندر دے دیا جائے. زکوٰۃ کے متعلق اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے جو معنی، زکوٰۃ کا جو مفہوم، زکوٰۃ کی جو وجوہات بیان کی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو ہماری تربیت فرمائی زکوٰۃ کے معاملے میں، تو ہم تو اس زکوٰۃ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر قرآن پاک کے احکامات کو، احادیث کو اگر دیکھتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ تو اس زکوٰۃ کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتی جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینے کے لیے حکم فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے زکوٰۃ ہے کیا، یہ ہوتا کیا ہے. دیگر مذاہب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. اسلام نے اپنے بنیادی ارکان میں سے، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں، توحید کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بعض مورخین نے اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ توحید نماز کے بعد پہلے زکوٰۃ ہے، پھر روزہ اور حج ہے. یہ اتنی بڑی بات جو ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق احکامات دیے گئے ہوں قرآن پاک میں، جس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہو. قرآن پاک نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بالکل ساتھ، جس طرح 2 سہیلیاں ہوتی ہیں، 2 بہنیں ہوتی ہیں یا 2 بھائی ہوتے ہیں، جوڑ کے قرآن پاک نے نماز کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر بالکل جوڑ کر کیا وہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا. اب زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ دینی کیسے ہے، زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا ہے، زکوٰۃ بنائی کیوں گئی، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں. بس ہم نے اپنی مرضی، کیونکہ نعوذ باللہ ہر جگہ تھوپ رکھی ہے. ہمارے نام نہاد اسلام جو ہم نے بنایا، جس نے مسلمانوں کے وجود کے لیے خطرہ کھڑا کر دیا، جس نے مسلمانوں کے نام کو خراب کر دیا، جس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچایا، وہ نام نہاد اسلام جو ہمارے ملاؤں نے، ہمارے بڑے بڑے چودھریوں نے، ہمارے بڑے بڑے جھوٹے دیندار طبقے نے تیار کر کے رکھا، ہم نے اس کو سمجھا کہ بس یہی اسلام ہے. جی زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے حکم پہ آ جائیں گے، پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر آ جائیں گے، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی دنیا کے دانشور آپ کے خلاف ہو جائیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ زکوٰۃ ایسے دینی ہے. تو ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ بنائی کیوں، زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ دی کیوں جاتی ہے. نہیں، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رمضان آ جائے زکوٰۃ لاؤ، صدقہ لاؤ، فطرہ لاؤ، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بنایا کیوں ہے. بنٹا دھار کر دیا سارے کا سارا. ایک ہوتا ہے نا نمبر رونگ مل جائے، یا تو پوری ایکسچینج ہی پٹھی جگہ لگا دی لے جا کے. سارے سسٹم کا نظام اپنی من مرضی کے ساتھ. قرآن پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ حکم ہوا کہ نماز کے ذریعے رب راضی کرنا ہے اور مال کے ذریعے رب کے بندوں کو راضی کرنا ہے.
نماز سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور نماز کے بعد جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اس کو خرچ کر کے اللہ کے بندوں کے دلوں کو راحت پہنچانی ہے۔ فرمایا تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ مال کو پاک کرنے کی بات کیوں کہی؟ زکوٰۃ کے ذریعے مال کیوں پاک ہو جائے؟ کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے پیغمبر نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا ہر ایک امت میں ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب 3 نیتوں کے علاوہ بندہ اگر پیسے کماتا ہے تو پیسہ خراب ہے۔ پہلی نیت یہ ہو کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے میں کام کرتا ہوں۔ دوسری نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کسی کے آگے حاجت نہ روا کرنی پڑے، اس لیے کام کرتا ہوں۔ تیسری نیت یہ ہو کہ میرا رب جب مجھے پیسے دے گا تو میں اپنے رب کے راستے میں اس کے بندوں کے اوپر خرچ کروں گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرا نام ہو کہ بڑی دولت والا ہے، اگر نیت یہ ہے کہ میری مشہوری ہو جائے، اگر نیت یہ ہے لوگ میری گاڑی کی، میرے کپڑوں کی، میرے مکان کی تعریف کریں، تو پھر وہ رب رسول کے نزدیک وہ کمائی اچھی کمائی نہیں ہے۔ قرآن نے کیونکہ انسانوں کی بات کی ہے نا، ابھی پیچھے ایک شادی ہوئی ہمارے دیش میں، جتنے یوٹیوبر تھے انہوں نے اس کو مذہب کا رنگ دیا، مسلمانوں نے اپنی جگہ، غیر مسلموں نے اپنی جگہ، لیکن اس پوری شادی میں اس دلہے اور اس کے باپ کی بے بسی کے وہ آنسو کسی کو انسانیت کے طور پر نظر نہیں آئے کہ دنیا بھر کی دولت اکٹھی کی جا سکتی ہے، صرف صحت نہیں خریدی جا سکتی۔